نکاح کے تعلق سے ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے، ساجد خالد ربانی، ان کا کمنٹ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے، اس کا شوہر موجود ہے اور اس نے ابھی طلاق نہیں دی تو کیا دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیا شکل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی شکل تو نکاح نہ ہونے کی ہے۔ اگر اس شخص نے طلاق نہیں دی اور وہ دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کی کوئی شکل ایسی ہے نہیں بغیر طلاق دیے، لیکن عدالت کے ذریعے سے وہ بھی اس شخص کو بلایا جائے اور عدالت اپنے طور پر اس کے ذریعے سے خلا کرائے، فسخ کرا دے، تو اس صورت میں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس شخص نے طلاق بھی نہیں دی، عدالت کے ذریعے سے خلا بھی نہیں ہوا، فسخ بھی نہیں کرایا گیا، تو اس شکل میں دوسرے سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر نکاح کر لیا گیا، نکاح تو ہوا نہیں، بظاہر نکاح کر لیا، تو اس صورت میں نکاح تو ہوا نہیں لیکن ہونے والے بچے وہ وراثت میں حصے دار ہوں گے، جائیداد میں حصے دار ہوں گے یا نہیں، ان کا نسب کیا ہوگا، یہ تمام سوالات ایک علیحدہ ہیں۔ سوال یہ تھا صرف کہ اگر نکاح کر لیا گیا تو اس کی کیا شکل ہے، تو نکاح کی یہ شکل میں نے آپ کو بتلا دی، نکاح ہوا نہیں۔ اگر عدالت کے ذریعے سے خلا کرایا گیا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر دوسرے سے نکاح تو کر لیا، ہوا تو ہے نہیں لیکن بچے پیدا ہوئے ہیں اور وہ بچے جائیداد کے شریک تو ہے نہیں، کہ شوہر ان کی کفالت بھی نہ کرے، یہ مسئلہ ہے۔ کفالت تو ضروری ہے، ایک تو انسانی ناطے سے اور دوسرا اخلاقی اعتبار سے ایک فریضہ بنتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نطفے سے ہیں، وہ بچے اس کے نطفے سے ہیں، اس لیے ان کی کفالت اخلاقی طور پر کرنا ضروری ہے۔ ورنہ جائیداد میں، بیوی کی جائیداد میں اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شادی ہوئی نہیں۔ ہاں، جتنی زندگی اگر وہ آگے گزاریں گے وہ تمام کی تمام زندگی، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام کی تمام اوقات یہ اس کے لیے حرام ہے، حرام خوری ہے، زنا کاری میں یہ شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگر بات نہیں بنتی، گاڑی نہیں چل رہی، تو پھر بالکل شریعت کے اعتبار سے، رضامندی کے اعتبار سے جدائی کی اختیار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دونوں میں سے جس کا دل جہاں چاہے نکاح کر لے، ورنہ اس کے علاوہ اس طرح چھوڑنا، بیوی کا دوسرے سے نکاح کر لینا، شوہر کی ادھر پریشانی، یہ تمام چیزیں اپنی زندگی کے اندر تو رسوا کن ہیں، پریشان کرنے والی ہیں، آخرت کے اعتبار سے اور زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔